بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ ذاتی مصروفیات رہی ہیں، لیکن بہرحال اب انشاءاللہ ریگولرلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کنیکٹ کریں گے۔ 27ویں ترمیم کا دھماکہ کل بلاول بھٹو صاحب نے کیا اور انہوں نے ایکس پوسٹ کے ذریعے سے یہ دھماکہ کیا۔ یہ جو ان کا دھماکہ تھا، یہ اس نے ایک نئی ڈیبیٹ کو جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں اور اب ایک بہت اہم بات اسلام آباد کے حلقوں میں ہو رہی ہے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، 27ویں ترمیم میں ایسا نیا اور بڑا کیا ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے۔ تو جو 27ویں ترمیم کا جو متن ہے وہ تو بہت اہم ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے اس کے اندر اپنے ٹویٹ کے اندر اپنی جو ایکس پوسٹ ہے اس کے اندر یہ بتایا، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو آئینی عدالتیں ہیں ان کے قیام کے حوالے سے، میجسٹریٹس کی بحالی کے حوالے سے اور ججز کے تبادلے میں کی جو رضامندی ہے اس کی شک ختم کرنے کے حوالے سے کمانڈ آف آرم فورسز کے آرٹیکل 243، NFC اور الیکشن کمیشن سے متعلق، تعلیم اور پاپولیشن سے متعلق جو ہے یہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کی تجاویز جو ہے اس میں بتائی گئی ہیں، جو کہ ان کی ملاقاتیں اور جو میٹنگز جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ نے شہباز شریف صاحب نے ان سے ہیلپ مانگی ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر امینڈمنٹ کرے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے بھی رہے پچھلے کچھ عرصے میں جو ہمارے ولاگس تھے، کہ مسلسل اسلام آباد کے اندر اس معاملے کے اوپر گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ اس کا ایک جو جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ امیجیٹلی، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، اور وہ امیجیٹلی بار کونسلز کے جو انتخابات تھے اس کے بعد جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے، جس میں کہ آزاد امیدوار جیتے ہیں، جس میں کہ پاکستان آزاد امیدواروں کے جیتنے کے سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وکلاء تھے ان کو شکست ہوئی ہے اور ایک بڑا دھچکا جو ہے وہ لگا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر آپ دیکھیں ANP کے مختلف میں ان کے دیکھ رہی تھی جو عہدیدار ہیں بار کونسلز میں وہ منتخب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر، اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر بھی کوئی بہت بڑی جو جسے کہنا چاہیے کہ وہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا گروپ ہے اس کے حوالے سے، اور اسلام آباد میں بھی ان کو کافی کامیابیاں ملی ہیں۔ ایک تو یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ ایک محض اتفاق ہے کہ سپریم جو بار کونسلز ہیں ان کے انتخابات کے بعد اور اس کے نتائج دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، یا پھر یہ پہلے سے پلان تھا کہ اس کو نومبر کے آخری ہفتے تک جو ہے اس کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے مطابق اس کو کام کرنا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ ترمیم جو ہے یہ کل پیش کی جا سکتی ہے، امکان ہے اس بات کا، میں بہت سیفلی اس کو لفظ امکان استعمال کر رہی ہوں کہ اس کو پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر اندر کہا جا رہا ہے کہ اس کو منظور کر لیا جائے گا۔ اب اس کے اندر جو بہت سارے اہم کلازز ہیں اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ایک تو شکریہ بلاول بھٹو صاحب کا کہ جس میں انہوں نے ایک کم از کم ایکسپوز تو کی، جس میں کہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی، اس پہ لوگوں نے کل پروگرامز بھی کیے، آج بھی اس کے اوپر سوالات ہو رہے ہیں۔ کل ہم DGI-SPR کی پریس بریفنگ میں تھے، وہاں پہ بھی یہ سوال کیا گیا جس پہ انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ کا ثوابدید ہے اور سیاسی جماعتیں کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس کو کرنا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے اندر آرٹیکل 243 جو کہ آئین کا آرٹیکل ہے اس کے اندر تبدیلی، اور آئین کا یہ آرٹیکل جو ہے یہ جو سپریم کمانڈر یعنی صدر پاکستان کا اختیار ہے اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے، اور اس میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور دیگر تمام اس کے سپریم کمانڈر کے جو بھی اس کے اندر ہے وہ اس میں لکھا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ لیکن جو ریومرز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک پوری فیکٹری ہے جو کہ چل رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی اس وقت تک جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہمارے ہاتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں سوائے بلاول بھٹو صاحب کے ٹویٹ کے، اور 243 میں کیا امینڈمنٹ ہونی ہے، کیا کوئی ان کو جو ٹائٹل ہے فیلڈ مارشل کا اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک عہدہ ہے، اس عہدے کی کوئی ایسی سچ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو جیسے ٹائٹل دے دیتے ہیں، آپ نشان امتیاز دیتے ہیں یا آپ نشان حیدر دیتے ہیں، یا مختلف جو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں ٹائٹلز ملتے ہیں، تو جنگ جیتنے کے بعد ایک آرمی چیف کو یہ ٹائٹل ملتا ہے، اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص ریکوائرمنٹ اس کے اندر موجود ہے۔ البتہ یہ اگین ایک ریومر ہوگی کہ
اس کے اندر کیا کوئی عہدہ بڑھایا جا سکتا ہے, کیا کسی کو اور انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے, یہ ہم تب جانیں گے جب تک کہ ہمارے ہاتھ میں چیزیں نہیں آ جائیں گی. اور یہ جو ٹائٹل سے متعلق معاملات ہیں یہ بھی جو آرمی رولز ریگولیشنز ہیں ان کے حوالے سے میرا خیال ہے متعین شدہ ہیں. جو میں مختلف لوگوں سے بات کر رہی تھی جو آئینی ماہر ہیں ان کے حوالے سے, ان سے جو بات کر رہی تھی, مگر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں, اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ تبھی سامنے آئیں گے جب کہ اس کو ڈیبیٹ کے لیے کوئی ڈرافٹ سامنے آئے گا اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا پیش کیا جائے گا. اب تک اس وقت جو ہے وہ ایک جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN مل کے 2/3 میجورٹی رکھتے ہیں اور ان کی یہ اکثریت موجود ہے. وہ چاہیں تو یہ ترامیم راتوں رات بھی پاس کر سکتے ہیں, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور خاص کر کے ایک ایسی ترمیم جو کہ کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کو رول بیک کر دے گی, یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ کیا NFC ایوارڈ, جو کہ بلاول صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو صوبوں کا شیئر ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی اور اس کے اوپر تجاویز بھی ہیں اور ان کی CC جو ہے اس کے اوپر فیصلے کرے گی. تو کیا وہ 18ویں ترمیم جس کے اندر NFC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے کو مختص کیا گیا تھا, فیڈرل کے پاس کم اختیارات تھے, اس کو واپس کیا جا رہا ہے. اس کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سٹانس اس کے اوپر رہا ہے. صوبائی خود مختاری کا پورا ایک پوائنٹ آف ویو, اور 18ویں ترمیم جو ہے وہ ان کے ایک طرح سے کریڈینشلز میں شامل کی جاتی ہے, اور ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک, ان کی کانسٹیٹوئنسی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی طریقے سے صوبوں کو خود مختاری دی, ان کو اختیارات دیے. تو کیا یہ NFC کا جو حصہ ہے جو کہ ہمیشہ سے راڈار پہ رہا ہے, اس کو کم کیا جائے گا, اور کیا اس کو کم کرنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی اوپینین دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو صوبے ہیں وہ زیادہ ان کے پاس ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے وہ اتنا کنٹریبیوٹ شاید نہ کرے, مگر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کے پاس بجٹ بہت زیادہ ہیں, ان کو حصہ ان کا بہت زیادہ ہے, جبکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے جو رائٹس ہیں یا اس کے جو فنڈز ہیں, اس کے جو جسے کہنا چاہیے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی اس کی کم ہے, تو اس کو بڑھانا چاہیے. اور IMF کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر موجود ہے. اب اس کا رستہ کیا نکلے گا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو تسلیم کر لے گی, یا پھر جو ابھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دیکھیں ایکسٹرا برڈن جو ہے وہ ہے, اور پھر انڈیا کے ساتھ جنگ ہے تو اس کے اندر بھی دفاعی بجٹ کی ضروریات ہیں جو کہ فیڈرل کے پاس نہیں ہے. تو کیا حل نکالا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہو, اور اس کے اندر بھی اطمینان ہو, اور اس کا جو سپورٹر ہے وہ بھی اس کا ووٹ بینک شرنک نہ ہو, ختم نہ ہو. اور کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ PMLN کا تو آلریڈی ووٹ بینک جو ہے وہ کافی زیادہ سفر کیا ہے اس نے, مگر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہوگا کہ وہ کس طرح سے کیا کیا کمپرومائزز کرتی ہے, اور پھر کمپرومائزز کے نتیجے میں ان کے ہاتھ میں کچھ آتا ہے یا نہیں آتا. تو بہرحال یہ ایک بحث ہے, لیکن اس میں ایک بات جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں, ان کی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیڈ لاک حکومت کے ساتھ موجود ہے, اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کا بھی بنایا جانا, اس کے قیام کے اوپر بھی جو ڈیلیبریشنز ہیں وہ ہوئی ہیں. تو کورٹس کے قیام, کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آئینی عدالت, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی PMLN دونوں کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ نے اور نواز شریف صاحب نے طے کیا تھا اس کے اندر موجود ہے. لیکن اصل سوال جو ہے وہ NFC ایوارڈ کا ہے, اصل سوال جو ہے 243 کا ہے, جس کے اندر ابھی آگے جا کے پتہ لگے گا کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ انسرٹ کی جائیں گی, یا اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا کیا متعارف کروایا جائے گا, اور اس کے اوپر ہی کنسرنز ہیں. اور جب تک اس کے اوپر بحث نہیں ہوتی, جب تک کہ عوامی حلقے اور سول سوسائٹی کو اس کے اندر, میڈیا کو انگیج نہیں کیا جاتا, اس پہ ریومرز بڑھتی چلی جائیں گی. تو بہتر یہ ہوگا کہ حکومت فوری طور پر یہ ڈرافٹ جو ہے اس کو متعارف کروائے اور اس کو بحث کے لیے پیش کرے, اس کے اندر جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو بنائے. اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ اس کے اندر یہ بھی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیسے ری ایکٹ کرتی ہے. یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے دور حکومت میں 18ویں ترمیم اور خاص کر کے NFC کے حوالے سے بہت سارے خدشات رکھتی تھی. 18ویں ترمیم کو PTI نے کوئی خاص زیادہ ویلکم بھی کبھی نہیں کیا, البتہ اس کی بینیفیشری PTI ضرور ہے, کیونکہ اس وقت بھی ان کی حکومت ہے.
خیبر پختونخوا کے اندر، تو ایک صوبہ خیبر پختونخوا بھی ہے، وہ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرے گا. اور ملا جلا رد عمل ہمیں مل رہا ہے بیرسٹر گور صاحب ہوں یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں کہ 18ویں ترمیم کے اندر یہ جو NFC ایوارڈ ہے اس کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے، کیا بچار ہے، اور کیا یہ ایک موقع بھی پرووائڈ کرے گی پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ جو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے رابطے بنائیں. خیر اسٹیبلشمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن بہرحال جو بھی اس پاکستان کے معروضی حالات ہیں اس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن کیا ایک اپرچونٹی ان کے لیے ہوگی کہ وہ اس کے اندر ڈیلیبریٹ کریں، اس کے اندر ڈسکشنز میں حصہ لیں، وہ اس کے اندر اپنا انپٹ دیں. اور 26ویں ترمیم میں جیسا کہ انہوں نے اپنا انپٹ دیا مولانا فضل الرحمان کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر اس کو ڈینائی کر دیا، کیا ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف اپنی کلیئر پوزیشن کے ساتھ اس کے اوپر آئے گی، بات چیت کرے گی، اور ایک رستہ نکل سکتا ہے جس میں کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، پارلیمان کے اندر بیٹھیں، اس کے اوپر ڈسکشن کریں اور وے فارورڈ جو ہے وہ دیکھا جائے. ہم نے کچھ بات جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی کرنی ہے، اور وہ ملاقاتیں جو کہ محمود مولوی صاحب کی، عمران اسماعیل اور فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر بہت سی ریومرز ہیں. میں فواد چودھری صاحب کا ان کا ولاگ بھی میں سن رہی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ایک تھرو پارلیمنٹ، تھرو پولیٹیکل پارٹیز ہمیں رستہ نکالنا ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ دراصل جو ہے وہ ڈالرز کے لیے اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. تو ایک PTI کے اندر ودن بھی ایک ڈسکشن اور ڈیوائٹ مختلف موضوعات پہ سمیت اس پہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، اور عمران خان صاحب کے لیے ان ہاؤس جو سلیوشن ہے وہ نکالا جائے، اور سیاسی مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے سے آگے بڑھا جائے، وہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا بیان ہوگا، شاہ محمود قریشی صاحب نے ملاقات بھی کی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس ملاقات کے بعد یہ تاثر بھی ان کی طرف سے خبروں میں آیا ہے کہ وہ اس ملاقات کے لیے نہ تیار تھے، نہ راضی تھے، اور نہ انہوں نے گفتگو کی ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، جو کہ ایک پریشر گروپ ہے، وہ پریشر گروپ سے بچنے کے لیے مختلف نیریٹیوز بیانیے اور جو باتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کرتے ہیں، اور شاید اسی کو ایوائڈ کرنے کے لیے سر دست جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ موقف اپنایا ہو. لیکن ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ 10 منٹ کی ہوئی ہے یا آدھے گھنٹے کی ہوئی ہے، 45 منٹ کلیم کریں عمران اسماعیل صاحب، لیکن یہ اچھا شگون ہے. اور یہ اچھا شگون اس لیے کہ سب مل کے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں، اور اگر کوئی رستہ نکلتا ہے عمران خان صاحب کے لیے وایا پولیٹیکل ڈائلاگ تو اس کے لیے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اور ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اپنے سارے تجزیات. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.